الرحمن الرحیم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السلوک معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور انہیں اسی کی طرف واپس جانا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، پچھلے بیان میں چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا اور اس آیہ کریمہ کا یہ جو اگلا حصہ متصل یہ رہ گیا تھا، اور جہاں تک تلاوت نصیب ہوئی ہے یہاں تک پہلا رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، تو اس آیہ کریمہ کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے جو متصل آیات کریمہ ہیں انہیں دیکھنا ہوگا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو پھر تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، فرمایا اور بے شک یہ دشوار ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان کے لیے نہیں۔ پھر یہ آیہ کریمہ آگے متصل ہے جو آج تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ بنیادی طور پر جب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو اس کے مخاطبین اہل کتاب ہیں، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آ کر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے جو کچھ حق انہیں عطا فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بعثت کی بشارت مخلوق کو عطا فرماتا، وہاں آپ کے خدام تک کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی کتب سابقہ میں بیان فرمائی گئی۔ اور اللہ جل شانہ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے جو بات ہے اس میں تم دینی احکام دیکھو، یا اس حکم کے تحت جو تمہیں فائدہ ہو وہ دیکھو، اور جب بات اپنی آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ جیسے اگر کوئی کسی کو آج زکوٰۃ کی ترغیب دیتا ہے لیکن اپنے مال پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، جیسے کوئی کسی کو حالات اور واقعات کے مطابقت اور سفر کے حوالے سے دیکھتے ہوئے حج کے سفر کے لیے اسے بتاتا ہے لیکن خود گریز کر جاتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچے گی یا میرا اتنا خرچ ہوگا۔ جیسے ایک آج عرف عام میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی جو عمرہ کر آئے وہ کافی ہے، اس نے زیارات کر لی، بات نہ وہاں پہنچنے کی ہے، بات نہ یہاں رہنے کی ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کریم کا حکم کیا ہے، اور اس حکم کا مقدم رکھنا یہاں بھی اور وہاں بھی ضروری یہ ہے کہ اللہ کریم نے کیا پسند فرمایا۔ اب جس نے صاحب استطاعت پر حج فرض فرمایا، وہاں اگر ہم یہ گمان کر لیں کہ خیر ہے جی میری حاضری ہوگی، میں نے زیارات کر لی، یہ بالکل اس کی مثال اس طرح ہو جائے گی کہ جیسے کوئی فجر کے 2 فرائض کی جگہ یہ کہے میں 4 پڑھ لیتا ہوں، یا ظہر کے 4 فرائض کی جگہ کہے کہ جی مسجد کی تو حاضری ہوگی، میں 2 رکعت جو ہے وہ فرض ادا کر لوں۔ یہ بالکل اسی طرح ہو جائے گا۔ اللہ کریم قادر ہیں، غفور الرحیم ہیں، معاف فرمانے والے ہیں، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، کوئی کسی کے دل کا حال نہیں جانتا نہ جان سکتا ہے۔ بہرکیف ایک نقطہ ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں دینی علم ہے وہاں 2 حصے ذمہ داری کے، ایک ذاتی اور ایک مخلوق کے حوالے سے۔ کہ پہلی طور پر اور پہلا حکم جو ہے اس انسان اپنے کے لیے ہے کہ وہ اپنا آپ اللہ کریم کے حکم پر پابند کرے۔ پھر اللہ کریم نے علم عطا فرمایا تو اس میں جو اس نے اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے تو وہ اس علم کا مخلوق تک پہنچانا اور اس کا سبب، اور اس سارے عمل میں اللہ کریم کی رضا مقصود ہو، اس سے مخلوق کی واہ واہ یا مخلوق میں اپنا مقام جو ہے وہ نہ چاہ رہا ہو۔ تو
آج بھی اگر ایسا ہی جیسے سابقہ امتوں میں یہ انحطاط پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنے لیے تو بات جو ہے وہ اپنی مرضی کی رکھ لی، اور جب کسی دوسرے نے پوچھا تو اسے دینی حکم بتا دیا، اور اس رکھنے اور اس بتانے ہر دو صورت میں یہ جو اس طرح کا عمل کرنے والا یا یہ منافقت کرنے والا ہے، ان ہر دو پہلوؤں میں اس نے ذات اپنی رکھی ہوتی ہے کہ اسے کس حصے اور کس پہلو سے فائدہ پہنچے گا۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایسے حالات سے بچنے کے لیے جو حصہ عطا فرمایا وہ پہلا حصہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، کہ صبر سے کام لو، اور صبر اپنے آپ کو مضبوط روک لینا، پابند کر لینا حد پر۔ اور شریعت اسلامی میں جب لفظ صبر کی ہم تشریح کریں گے تو اس میں اپنے آپ کو احکامات دین پر مضبوطی سے روک لینا۔ پھر فرمایا والصلاۃ، اور صلاۃ سے، نماز سے۔ معزز سامعین کرام، حد کا معلوم ہونا یہ بڑی بنیادی شے ہے۔ پھر وہ جذبہ اور وہ قوت اور طاقت ہونا کہ اس حد پر انسان رک جائے، اپنے آپ کو روک لے۔ پھر اس سارے عمل میں جو جب لفظ صلاح آیا تو بنیادی طور پر تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں صلاح کا تو نماز ہی کا لیتے ہیں، لیکن اس سے عبادات کا ہر پہلو لیا جا سکتا ہے جب اس کی تفسیر کی جائے۔ تو پھر اس صبر پر جو مضبوطی نصیب ہوگی وہ عبادات الہی ہے۔ اور ہم جو یہ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ عبادات اتنی میں نے کی، اب اس کا اتنا اجر اور ثواب جمع ہو چکا ہوگا کہ یہ ادھار جو ہے میرا اللہ کی طرف نکل آئے گا، یہ بہت باریک اور بہت اہم بات ہے، اور اسے سمجھنا انتہائی ضروری ہے، چونکہ جو نیت ہے اس کا اثر اس نتیجے تک پہنچتا ہے۔ عبادات ہماری ضرورت ہیں اور ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ اللہ کریم کی جو بندگی ہے وہ نصیب ہو، اللہ کریم کا جو تعلق ہے وہ نصیب ہو، اللہ کریم کی رضا نصیب ہو، اللہ کریم کا قرب نصیب ہو، اللہ کریم جو ہیں وہ اس سارے عمل کو قبول فرمائیں۔ یہ سارے وہ حصے ہیں جو ہماری ضرورت ہے، اللہ کریم کی ذات تو ہے وہ بے نیاز ہے۔ اب جب صبر رکنا مقصود ہے تو اسے طاقت جو ہے وہ نصیب ہوگی عبادات الہی سے۔ وجہ سامعین کرام، مزید ارشاد فرمایا وہ خالق کل کائنات ہے، ہم مخلوق ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، جو شے اس کی مخلوق ہے، جو ہیں اس کے، جسے اس نے پیدا فرمایا وہ اس کی ہر حصے اور ہر ادا اور ہر پہلو سے واقف ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل اور بڑی دشوار بات ہے کہ اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ فرمایا إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان کے لیے نہیں۔ اب خشوع کیا ہے؟ خشوع کا لغت میں جو معنی بنتا ہے یہ ایک ایسا ہے جیسے سکون کا ہے، کہ سکونت ہو جائے۔ اب جب ہم اسے شریعت کے معنوں میں اور شریعت کے حکم کے تحت دیکھیں گے تو وہ ٹھہراؤ، وہ کیفیت اور وہ حال جو بندے کو اپنی اللہ کی طرف نصیب ہو، جو بندے کو اپنی کمائیگی کا احساس دے، جو اس کی بڑھائی کا احساس عطا فرمائے، جو اس حالت اور اس مقصد سے آشنا کرے جو رشتہ خالق اور مخلوق کے مابین ہے۔ اور کیفیت پر جب بحث کی جائے گی تو کیفیت جو ہے یہ نیا خانہ دل میں بسنے والے جو حصے ہیں وہ ہے کہ کیفیت کا گھر، کیفیات کا گھر وجود انسانی میں قلب انسانی ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں نا خشوع و خضوع، تو لفظ خضوع جو ہے یہ ایسے ہے جیسے نرم ہو جانا۔
تو ایسا سکون اور ایسی نرمی جو انسان کو اپنی حد میں بھی رکھے اور حقیقت سے اس درجے کی آشنائی نصیب رہے کہ اسے امید اور خوف یہ اس کے حال پر وارد رہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کلی طور پر اس کیفیت اور حال سے آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ اس بحر میں اترا جائے۔ ایک بنیادی بات، یا تو کوئی شے دین ہے اور یا تو بے دینی ہے، یہ بین بین میں کچھ نہیں۔ اگر کوئی حصہ دین ہے تو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی شے بے دینی ہے، اضافی ایسی کہ جو بے دینی ہے، اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ عبادات میں فرائض کا سب سے بڑا حکم ہے۔ فرائض میں سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ کی جو ٹھنڈک ہے، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کے مقابل اگر آپ سنت اور نفل تک جائیں گے، نفل رہ جائے تو کچھ ادا نہیں ہے، لیکن ادائیگی نصیب ہو جائے تو انعامات بے حد و حساب ہے۔ اب فرض ادا کرتے ہوئے بندہ سنت تک پہنچا، اور سنت کی ادائیگی کی جو توفیق نصیب اس کی برکت سے نوافل تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر تھے۔ وہ کوشش کرتے کہ جہاں موقع ہو کہ اگر آپ کے قریب رات سونے کا میسر آئے، کہیں سفر و حضر میں کوئی ایسا موقع ہو، تو جو تہجد کی تیاری ہے اس کے لیے خدمت جو ہے وہ آپ کی جا سکے۔ ایک موقع پر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی اور سامان جو بھی ضرورت تھی وہ پہنچایا کہ آپ تہجد کی جو ہے وضو یا تیاری کر سکیں۔ آپ نے بڑا خوشی کا اظہار فرماتے فرمایا، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے آخرت میں بھی اسی طرح آپ کا سنگ نصیب ہو جیسے یہاں حاضری آپ کے پاس نصیب ہے۔ تو آپ نے پھر دہرایا، اور کچھ مانگتا ہے؟ میں کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی ہے میرے لیے۔ تو آپ نے پھر جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ کثرت سے سجدے کرنا۔ اگر یہ سارا کچھ چاہتے ہو تو تمہارے سجدوں میں کثرت ہونی چاہیے، اور نفلی عبادت پر جو انعامات ہیں وہ حدیث شریف میں دیکھیں۔ حکم فرض کا ہے وہ پورا کیا، اس پر جب مزید نصیب ہوئی بات کہ اس کے حضور جو نفلی عبادت نصیب ہوئی، جو سجدے نصیب ہوئے، وہ کہاں پہنچا رہے ہیں کہ وہ آخرت میں بھی اتنا بڑا انعام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہے، انعام۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح یہ جب بات آتی ہے نا دین کی، تو ہر حصہ جو دین کا ہے وہ ضروری اور اہم ہے اپنے اپنے حکم کے مطابق۔ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات آئے گی تو سارے حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جائیں گے، یہ نسبت آپ تک پہنچائے گی۔ اسی طرح دوسرا حصہ ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو جب سلاسل پر بحث آتی ہے تو اس نسبت کی تلاش کی جاتی ہے کہ جو سکھا رہا اس نے سیکھا کہاں سے، اسے وہ ربط کہاں سے نصیب ہوا، جہاں سے اس نے سیکھا اسے ربط کہاں سے نصیب ہوا۔ اس لڑی کو پھر ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب تک یہ لڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک نہیں پہنچتی، یہ حصہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین کرام، جب تلاش ہوگی نا، جہاں یہ فرمایا الا علی الحاشئین، جن کے دلوں میں خشوع ہے انہیں
انہیں صبر جو ہے اس میں بہت قوت نصیب ہوگی، وہ صابر ہوں گے۔ اب ایک صفت بیان فرما دی گئی کہ جہاں خشوع ہوگا اس کی نشانی کیا ہے۔ پھر یہ آج کی جو آیہ کریم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ صفت ہے، یہ وہ ماپ ہے کہ جہاں خشوع خضوع ہوگا وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور انہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ اور سامعین کرام، جزا و سزا انسانی مزاج پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ دنیا کے کسی خطے کو دیکھ لو، وہاں پر انسانوں کے مزاج جو ہیں، جتنا نفاذ ہے قانون کا، جتنے قانون کے نفاذ میں سختی ہے، مساوات ہے، اتنا وہاں کے معاشرے کا جو مزاج ہے وہ ایک ترتیب میں ہوگا۔ اور جہاں قوانین کا نفاذ یعنی جزا و سزا کا کوئی احساس نہیں ہے، وہاں بے روی عام ہوگی، کوئی ترتیب نہیں ہوگی، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہوگا، وہاں طاقت قانون ہوگا، انصاف جو ہے وہ طاقت ہوگی۔ تو جب یہ فرمایا گیا نا کہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو معزز سامعین کرام، یہ سارا جہان قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے ایسے فضول میں تو پیدا نہیں فرمایا۔ ایک چونٹی کی جو زندگی ہے اس کا بھی ایک مربوط نظام ہے، اس کی خوراک کا ایک مربوط نظام ہے، اس کی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کا ایک مربوط نظام ہے، اس کی پیدائش، افزائش، رہائش، کھانا پینا، صحت و بیماری، زندگی اور موت، ہر شے کا ایک مضبوط نظام ہے۔ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ اتفاق ہوگا، اتفاقات، جب آپ شریعت پر اس پر آ کر بحث کریں گے تو پھر اتفاقات کا لفظ جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں پڑے گا کہ اتفاق ہوگا، ہر شے ایک مربوط نظام کے تحت چلتی ہے۔ اگر اتفاقات ہوتے تو پھر حوادث ہی حوادث ہوتے، پھر کسی شے کی کوئی ترتیب نہ رہتی۔ تو رب کائنات کا نظام ہے انتہائی مربوط، انتہائی اپنے اس دائرے کے اندر اور تحت چلنے پر۔ اس مربوط نظام کے سبب سے حیات رواں دواں ہے، وگرنہ اتفاقات پر مبنی ہوتا تو حوادث ایسے ہوتے کہ پھر اس میں تبدیلی نہیں، اس کی فنا کا سبب ہوتے۔ تو معزز سامعین کرام، جب یہ سارا نظام ایسے ہی نہیں ہے، مقصد پر ہے، تو جو حضرت انسان ہے، ساری مخلوق زمین و آسمان جسے اللہ کریم نے اس کے لیے مسخر فرما دیا، جسے مرکزی حیثیت عطا فرمائی، جسے اپنا نائب ہونے کا شرف عطا فرمایا، جسے اپنے حکم سے، امر سے زندگی کی نسبت عطا فرمائی، وہ روح، خصوصی حصہ جو بالعموم زندگی پر جس کا اطلاق نہیں، خصوصیت ہے بشر کی کہ اللہ کریم نے اس کی زندگی کا جو ربط ہے وہ عالم امر سے فرمایا، روح سے فرمایا۔ یہ عمومی بات، یہ کیسے اور کیوں کر ممکن ہو سکے کہ یہ بے مقصد ہو؟ یہ بے مقصد نہیں، اس کی حیثیت خلق میں اللہ کریم نے مرکزی رکھی ہے۔ یہ مرکزی حیثیت کا حامل نہیں تو کلام ذاتی سے نوازا گیا۔ یہ اگر مرکزی حیثیت کا حامل نہیں تو رب کائنات نے اس بشر کو اپنے کلام سے نوازا۔ وحی کی صورت میں تو ہے، کلام سے بھی نوازا۔ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ کریم نے کلام فرمایا اسے بھی بیان فرمایا، جہاں
ان مبارک واقعات کی تفصیل آتی ہے، تو ان واقعات میں اس بات کو بھی بیان فرمایا گیا کہ کہیں اللہ نے ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ یہ عمومی بات ہے، یہ انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا یہ کیا عمومی بات ہے، اور ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حصے اور جس مخلوق کو نصیب ہو رہی ہے وہ خواہ ہوگی، بے مقصد ہوگی، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے پسند فرمایا کہ مخلوق اختیار رکھتے ہوئے فیصلہ اس کی حضوری کا کر رہی ہو، تڑپ اس کے لیے رہی ہو، اس کی خواہشات جو ہیں وہ اپنی خواہشات کو رد کر رہا، اور جو حق چھوڑتا ہے معزز سامعین کرام، قرآن کریم فرماتا ہے وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ اب ساری خواہشات اپنی جگہ، لیکن جب یہ سمجھ پختہ اس درجے کی ہو جائے کہ یہ گمان غالب ہو جائے کہ یہ سارا کچھ جو ہے سارے کا حساب دینا ہوگا، جو مالک ہے اس کے حضور روبرو ہونا ہوگا، اب خشیت الہی، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا خوبصورت تفسیر فرماتے ہیں متقی کی کہ تقویٰ کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہم عموماً ڈر لکھتے ہیں، بے شک ڈر اس کے معنوں میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں جب ڈر پر بحث کرو گے تو ڈر کی اقسام، جان، مال، آبرو، کتنی قسم کے ڈر ہیں، ان سارے جو کیفیات ہیں انہیں ڈر کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک وہ فرماتے ہیں اسی طرح ایک کیفیت ہے محبوب کے روٹھ جانے کی، کہ وہ بندگی کی لذت نصیب ہو کہ میں ایسا کوئی عمل نہ کروں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ اس بندگی کی جو ہے یہ معراج کا سفر ہے، یہ بلندی کی راہ ہے، اپنے اللہ سے ایسا تعلق نصیب ہو کہ اپنی سوچوں کو جانچ رہا ہو، اپنی سوچوں کو پرکھ رہا ہو کہ جہاں جہاں کمی بیشی ہے اسے میں رد کر دوں، میں اس عمل کو اختیار کروں جو میرے اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ جل شانہ تک جو رسائی ہے وہ سوائے در اقدس کے ممکن نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو ہمیں اللہ سے آشنا فرماتی ہے، جس ذات سے ہمیں کلام ذاتی نصیب ہوا، جس ذات سے یہ حساب کتاب کا دن ہمیں نصیب ہوا کہ تمہیں جو زندگی دی گئی ہے اس کا ایک دن ایسا آئے گا جس میں حساب کتاب۔ معزز سامعین کرام، جب بات خشوع خضوع کی آئے گی تو اسے دیکھنا ہے تو پھر وہ جو ایمان بالاخرہ ہے، جو روز جزا سزا کے یقین ہے، وہ کس درجے کا پختہ ہے، یہ نشانی ہے کہ ہاں اس قلب میں خشوع ہے، اور اس خشوع کا ہونا عبادات میں وہ برکت نصیب فرمائے کہ جس سے شرف قبولیت نصیب ہو۔ ان عبادات کی شرف قبولیت کا جو تقویت ہے وہ انسان کو صبر کی صورت میں نصیب ہوگی، اور جب صبر کی صورت میں یہ تقویت نصیب ہوگی معزز سامعین کرام، پھر اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا، جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، پھر وہ ہماری زندگیوں میں منوعاً جو ہے اس کا نفاذ ہوگا۔ تو یہ جو زندگی ہم جس نہج پر بسر کر رہے ہوتے ہیں نا جی، کہ ہم نے پوری استعداد لگانی ہے کہ دنیا کے جو ذرائع ہیں وہ ہم جمع کر سکیں، دنیا کے حوالے سے ہم قوت جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور ایک زندگی کا ایسا دائرہ اور ایسی دوڑ جس میں نہ کوئی رشتہ رہتا ہے، نہ کوئی لحاظ رہتا ہے، نہ کوئی پہچان اپنے پرائے کی رہتی ہے، ایک دوڑ میں لگ جائے، اور بھاگتے بھاگتے جب سستانے کو پلٹ کر دیکھتا ہے تو زندگی گزر چکی ہوتی ہے، اور وہ دستک ملک الموت کی آ رہی ہے، کیا پایا ہم نے بھائی، کیا ہم نے حاصل کیا؟ دو میں سے ایک طرف کمی کرنی ہوگی،
جس شے کو مقدم رکھو گے دوسری شے پر حرف آئے گا۔ دین اور دنیا، ان دونوں میں مقدم کیا ہے؟ اگر دنیا مقدم رکھی جائے تو دینی احکامات کی جو پیروی ہے اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر دین کو مقدم رکھا جائے تو دنیا کا جو حصے یا اعتبار ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی پیشی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ دنیا سے کٹ کر رہنے کا حکم نہیں فرماتا، لیکن مقصود دین ہو، مقصود دنیا نہ ہو، چونکہ مقصود دنیا ہوگی تو پھر دین پر حرف آئے گا، اور اگر دین مقصود ہو اور دنیا پر حرف آئے تو کیا ہونا ہے بھائی؟ اللہ کریم نے ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ تقسیم فرما دیا، مقرر فرما دیا، اور دین سے جو ہمیں سمجھ نصیب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، سبب اختیار کرو، معاملہ اللہ کے سپرد کرو، پوری محنت دین پر کرو، چونکہ یہ امتحان ہے تمہارا، چونکہ رزق انہیں بھی مل رہا ہے جو اللہ کریم کے مقابل اپنی خدائیوں کے دعوے کرتے رہے یا کر رہے ہیں، یا جو حصے جو لوگ بے دین ہیں، کفر پر ہیں، کیا وہ اللہ کی ان فضاؤں سے سانس نہیں لے رہے؟ کیا ان کی زبانیں اللہ کریم کے میٹھے پانی سے تر نہیں ہو رہی؟ کیا ان کے وجودوں کو جو خوراک نصیب ہو رہی ہے اس کا مالک اللہ نہیں؟ کیا ان کے وجودوں کا مالک اللہ نہیں؟ کیا وجود جس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں وہ اللہ کی ملکیت نہیں، اس کے دست قدرت میں نہیں؟ تو جو معزز سامعین کرام امتحان ہے وہ یہ ہے کہ اس حصے میں محنت کی جائے جو دینی احکامات ہیں، دنیا کا سبب کرتے ہوئے اسے مقدم نہ سمجھا جائے، اس پر سبب کرتے ہوئے معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اس پر محنت کی جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں نے زور بازو سے جو ہے وہ اکٹھی کرنی ہے، جب بات دین کے اللہ کریم بڑے غفور رحیم معاف فرما دیں گے۔ اب دیکھو اللہ کریم نے حکم کیا دیا، تمہیں پیدا کس لیے فرمایا، وہ جو تمہارا مقصد تخلیق ہے اس میں تمہاری بڑھائی ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس سے اللہ کریم نے کوئی نہیں استفادہ حاصل کرنا کہ میں سمجھوں یا آپ سمجھیں کہ ہمارے رکوع سجود سے آخرت میں کوئی بڑی عمارات تعمیر ہو جائے، ہماری ضرورت ہے، اور یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قلب انسانی ان کیفیات اور حال سے سرشار ہو تو پھر اس کی لذت سمجھ آئے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکم ایسا ہو جس کی تکمیل کی استعداد اللہ کریم نے اس بشر کو عطا نہ فرمائی ہو۔ کسی جذبے کی طرف جو حکم ہے، کسی کیفیت اور حال کی طرف جو رہنمائی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہے نہیں کہ جسے مخاطب فرمایا جا رہا ہے اس کے اندر یہ استطاعت نہ ہو، اور اگر اس کے اندر یہ استطاعت نہ ہو تو پھر حکم کیا، پھر ماننا کیا؟ اس کی ذات تو رب ہے، وہ ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے، یہ تو اس کی شان ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میں اپنے گزرتے لمحوں کو، اپنی گزرتی سانسوں کو، اپنی استعمال کی گئی وجودی طاقت کو نیت سے لے کر عمل تک ایک ایک حصے کو جب یہ سمجھوں کہ اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، آج بھی اس کے روبرو ہوں، کل اس کے روبرو ایسا حاضر ہوں گا کہ میں بھی اپنے ایک ایک حصے کی جواب دہی پر جو ہے وہ مامور ہوں گا۔ اب بات تعلق کی ہے، کس درجے کا تعلق ہے، کس درجے کی محبت ہے، کس درجے کا عشق ہے، کس درجے کی بندگی ہے کہ اللہ کے حضور ہے اس کے روبرو،
ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی شے ایسی ہے جو بعید ہے، ہر شے حاضر ہے، اس کے حضور پیش ہوں گا، یہ سامان میرے ساتھ ہوگا، یہ بھار اٹھایا ہوگا، کیسا بھار جمع کیا ہے، جب پوٹلی کھلے گی ایک ایک شے سامنے آ جائے گی۔ جو لوگ اپنے کیے کو بھول جائیں گے انہیں بھی وہ پوٹلی یاد کرا دے گی، وہ تحریریں، وہ کتاب یاد کرا دے گی کہ میاں یہ کچھ تم نے کیا ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات، کوئی بڑی سے بڑی بات نہیں رہے گی۔ اب یہ کیفیت کہ حیات دنیا میں روز محشر نظر آنا شروع ہو جائے، یہ محاصل ہے خشوع کا۔ جہاں خشوع خضوع ہو وہاں یہ کیفیت اور حال ہوگا، عمل آج کر رہا ہے لیکن کل جو اس کا حساب ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کوئی شک شبہ نہیں ہے، انہیں اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو لفظ میں ہے نا، یہ بڑا ڈبوتا ہے، یہ اتنا بھاری پتھر ہے کہ جتنی بڑی بھی زندگی کی کشتی ہو، جس کشتی میں یہ لفظ میں کا پتھر رکھ دیا جائے نا، یہ اس کشتی کو ڈبو دیتا، اس کا کوئی دوسرا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، تو یہ نہ کہو کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر میں ڈال رہے ہو، پھر ذات ڈال رہے ہو۔ ہر لمحے جہاں اس سے معافی کے طالب ہو، عمل کی توفیق بھی اسی سے طلب کرو، اسی کے حضور عرض کرو کہ اللہ معاف بھی فرمائے، اور پھر کمزوری اور خطا سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق بھی عطا، پھر اسی سے مانگا جائے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں معزز سامعین کریم کہ جب اس کے حضور جانا ہے تو اللہ کریم مہربانی فرمائے کہ ایمان کی یہ کیفیت اور حال ہمیں اس درجے کی نصیب ہو کہ ہم اپنی ایک ایک سانس، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل، او سوچ سے لے کر عمل کے ظہور پذیر ہونے تک اللہ یہ ادراک عطا فرمائی رکھے کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ جہاں ہم یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں روز محشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، وہاں ہمارے لیے حدیث مبارکہ میں یہ باتیں بڑی واضح کر دی گئی ہیں کہ بڑا جمع غفیر بھاگ رہا ہو، کیا ہے بھائی میاں، آپ کے حضور جانا ہے، آپ کے امتی ہیں، امتی ہونے کی سند یہاں لینی ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اور اللہ کریم نے ایک ایک حصہ بیان فرما دیا گیا ہے۔ عمومی جو امتحان ہوتے ہیں وہ زندگی کے کسی ایک حصے میں جہاں انسان مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے متعلق علوم جو وہ پڑھتا ہے وہ امتحان دیتا ہے، اور اس شعبے کی کامیابی کی طرف وہ قدم بقدم چلتا ہے۔ جو سوال نامہ دین اسلام بندے مومن کو عطا فرماتا ہے، جس میں وہ کل مخلوق کو دعوت حق ارشاد فرماتا ہے، اس میں انسان کی ہر ضرورت جو ہے اس کی تکمیل ہے، اس کے لیے آسان رستہ جو ہے وہ متعین فرمایا گیا ہے۔ ہم دینی حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ضرورت جو ہے اس عمل کرنے والے کی پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں پوری ہو رہی ہے۔ عمل کرنا ہے، دین اسلام کے مطابق کرے گا تو عمل درست ایسا ہوگا کہ اسے دنیا میں بھی تقویت نصیب ہوگی، اور وہ انداز اس کے شکرانے یا اس کے صبر کی کیفیت جو ہے اس سے بھی وہ منور ہو۔ یہی اختیار ہے کہ کس راہ کا کوئی انتخاب کرتا ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کمزور خطا کار ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ خشیت الہی ہمیں بھی نصیب ہو، ہمیں توفیق نصیب ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اتباع اختیار کریں جو ظاہر اور باطن ہر پہلو سے ہمیں تعلق مع اللہ کی طرف لے جائے۔ وہ جو سچی کیفیت اور حال ہے ایک امتی کی،
اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ ماہ مبارک ربیع الاول ہے، جگہ جگہ جلوس، جگہ جگہ پروگرام کا انعقاد، سیرت پاک کے حوالے سے، ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے جگہ جگہ اظہار ہو رہا ہے، لیکن یقین مانے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ہم حدود و قیود کا خیال نہیں رکھ رہے، ہم ایک دوسرے کو طے کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ یہ جتنی گزارشات میں نے پیش کی، اس کی جو کمزوری ہے، جو خطا ہے، وہ تو میری طرف، لیکن جو اصول بیان فرمائے گئے ہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے، اور ہر اصول جو بیان فرمایا گیا ہے اس کی تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے نصیب۔ وہ کیسی محبت، وہ کیسا عشق جس میں اس در کا احترام نہ رہے، وہ کیسی محبت، وہ کیسا عشق جس میں اس در کا جو حکم ہے اس کی پابندی چھوڑ دی جائے، وہ کیسی محبت، وہ کیسا عشق کہ جس میں اللہ جل شانہ کے جو روبرو ہونا ہے یہ کیفیت اور حال نصیب نہ ہو، وہ کیسی محبت، وہ کیسا عشق جو روز معاشر سے آج پردہ نہ اٹھا دے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔